کہتے ہیں محبت لکھی نہیں جاتی، وہ تو دل کی دھڑکن میں چھپی ایک بے نام سی تمنا ہوتی ہے۔ افسانہ عشق ایک ایسی ہی جگہ ہے جہاں ہم لفظوں میں ڈھونڈتے ہیں وہ کہانیاں جو خاموش نظروں میں بسی رہتی ہیں، وہ داستانیں جو کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکیں، اور وہ یادیں جو آج بھی سانس لیتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دل سے کسی کو چاہا ہو یا کسی بے آواز درد کو محسوس کیا ہو تو یہ جگہ آپ کے لیے ہے۔ افسانہ عشق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو لکھتے ہیں کہ زبان میں بہت کم لفظ فحش ہوتے ہیں، طریقہ استعمال ہی ایک ایسی چیز ہے جو پاکیزہ سے پاکیزہ الفاظ کو بھی فحش بنا دیتا ہے۔ کوئی افسانہ یا ادب پارہ فحش نہیں ہو سکتا جب تک لکھنے والے کا مقصد ادب نگاری ہے۔ ادب بحیثیت ادب کے کبھی فحش نہیں ہوتا۔ میرے افسانے تندرست اور صحت مند لوگوں کے لیے ہیں، نارمل انسانوں کے لیے ہیں جو عورت کے سینے کو عورت کا سینہ ہی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے۔ اس ویڈیو میں پیش کیے گئے افسانے سعادت حسن منٹو کی تحریر کردہ ہیں، جن میں معاشرے کی تلخ حقیقتوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ میرا مقصد ہرگز فحاشی یا بد اخلاقی کا فروغ نہیں، بلکہ اردو ادب کے عظیم سرمائے کو اس کی اصل روح کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ الفاظ کو ایسے پیرائے میں بیان کروں جو سننے والوں کے لیے باوقار اور مؤثر ہو۔ اگر کوئی لفظ آپ کو ناگوار گزرے تو گزارش ہے کہ نیت اور پیغام کو مقدم سمجھا جائے، نہ کہ محض الفاظ کو۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں سعادت حسن منٹو کا مختصر مگر پر اثر افسانہ آنکھیں۔ یہ کہانی جذبات، خاموش محبت اور لمحاتی رشتوں کی سچائی بیان کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ یہ آنکھیں بالکل ایسی تھیں جیسے اندھیری رات میں موٹر کار کی ہیڈ لائٹس، جن کو آدمی سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، ہرگز نہیں۔ میں خوبصورتی اور بدصورتی میں تمیز کر سکتا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا، ان آنکھوں کے معاملے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں بے پناہ کشش تھی۔ میری اور ان آنکھوں کی ملاقات ایک ہسپتال میں ہوئی۔ میں اس ہسپتال کا نام آپ کو نہیں بتانا چاہتا، اس لیے کہ اس سے میرے اس افسانے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس آپ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک ہسپتال تھا جس میں میرا ایک عزیز آپریشن کرانے کے بعد اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ یوں تو میں تیمارداری کا قائل نہیں، مریضوں کے پاس جا کر ان کو دم دلاسا دینا بھی مجھے نہیں آتا، لیکن اپنی بیوی کے پہم اصرار پر مجھے جانا پڑا تاکہ میں اپنے مرنے والے عزیز کو اپنے خلوص اور محبت کا ثبوت دے سکوں۔ یقین مانیے کہ مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے نام ہی سے مجھے نفرت ہے، معلوم نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ ایک بار بمبئی میں اپنی بوڑھی ہمسائی کو، جس کی کلائی میں موچ آ گئی تھی، مجھے جے ہسپتال میں لے جانا پڑا تھا۔ وہاں کے ڈپارٹمنٹ میں مجھے کم از کم 2.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہاں میں جس آدمی سے بھی ملا لوہے کی مانند سرد اور بے حس تھا۔ میں ان آنکھوں کا ذکر کر رہا تھا جو مجھے بہت پسند آئی تھی۔ پسند کا معاملہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت ممکن ہے اگر آپ یہ آنکھیں دیکھتے تو آپ کے دل و دماغ میں کوئی رد عمل پیدا نہ ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے اگر ان کے بارے میں کوئی رائے طلب کی جاتی تو آپ کہہ دیتے نہایت واہیات آنکھیں ہیں۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو سب سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں میں
اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ برقع پہنے ہوئے تھی مگر نقاب اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوا کی بوتل تھی اور وہ جنرل وارڈ کی برآمدے میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں، جو بڑی تھی نہ چھوٹی، سیاہ تھی نہ بھوری، نیلی تھی نہ سبز، ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ میرے قدم رک گئے، وہ بھی ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور بکھلائی ہوئی آواز میں کہا، تم سے چلا نہیں جاتا؟ لڑکی نے اپنی کلائی چھڑائی اور تیزی سے کہا، چل تو رہا ہوں، تو اندھی ہے۔ میں نے یہ سنا تو اس لڑکی کی آنکھوں کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس کے سارے وجود میں صرف اس کی آنکھیں ہی تھی جو پسند آئی تھیں۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے پلکیں نہ جھپکنے والی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا، ایکس رے کہاں لیا جاتا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست کام کر رہا تھا اور میں اسی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، آؤ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ لڑکی نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے ڈاکٹر صادق کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایکس رے لینے میں مصروف ہیں۔ دروازہ بند تھا اور باہر مریضوں کی بھیڑ لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے تیز و تند آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ مت ٹھوکو۔ لیکن میں نے پھر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صادق نے مجھے گالی دیتے ہوئے کہا، اوہ تم ہو؟ ہاں بھائی، میں تم سے ملنے آیا تھا۔ دفتر میں گیا تو معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو۔ آ جاؤ اندر۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، آؤ، لیکن لڑکے کو باہر ہی رہنے دو۔ ڈاکٹر صادق نے ہولے سے مجھ سے پوچھا، کون ہے یہ؟ میں نے جواب دیا، معلوم نہیں کون ہے، ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، چلو میں لیے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صادق نے دروازہ اور زیادہ کھول دیا۔ میں اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئے۔ 4-5 مریض تھے۔ ڈاکٹر صادق نے جلدی جلدی ان کی اسکریننگ کی اور انہیں رخصت کیا۔ اس کے بعد کمرے میں ہم صرف 2 رہ گئے، میں اور وہ لڑکی۔ ڈاکٹر صادق نے مجھ سے پوچھا، انہیں کیا بیماری ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا بیماری ہے تمہیں؟ ایکس رے کے لیے تم سے کس ڈاکٹر نے کہا تھا؟ اندھیرے کمرے میں لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کیا بیماری ہے، ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ ایکس رے لو۔ ڈاکٹر صادق نے اس سے کہا کہ مشین کی طرف آئے۔ وہ آگے بڑھی تو بڑے زور کے ساتھ اسے ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر نے تیز لہجے میں اس سے کہا، کیا تمہیں سجائی نہیں دیتا؟ لڑکی خاموش رہی۔ ڈاکٹر نے اس کا برقع اتارا اور اسکرین کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے سوئچ آن کیا۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اس کی پسلیاں صاف نظر آئیں۔ اس کا دل بھی ایک کونے میں کالے سے دھبے کی صورت میں دھڑکتا ہوا نظر آیا۔ ڈاکٹر صادق 5-6 منٹ تک اس کی پسلیوں اور ہڈیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سوئچ آف کر دیا اور روشنی کر کے مجھ سے مخاطب ہوا، چھاتی بالکل صاف ہے۔ لڑکی نے معلوم نہیں کیا سمجھا کہ فوراً اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی اور برقع اوڑھنے لگی۔ برقع ایک کونے میں میز پر پڑا تھا۔ میں نے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر صادق نے رپورٹ لکھی اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے برقع اوڑھتے ہوئے جواب دیا، جی میرا نام حنیفہ ہے۔ حنیفہ؟ ڈاکٹر صادق نے اس کا نام پرچی پہ لکھا اور اس کو دے دی۔ جاؤ، یہ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ لڑکی نے پرچی لی اور قمیض کے اندر اپنی انگیاں میں اڑس لی۔ جب وہ باہر نکلی تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن مجھے اس کا پوری طرح احساس تھا کہ ڈاکٹر صادق نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کا یقین تھا کہ اس لڑکی سے میرا تعلق ہے، حالانکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ مجھے اس کی آنکھیں پسند آ گئی تھیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے اپنی ساتھی لڑکی کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ جب وہ ٹانگوں کے اڈے پر پہنچے تو میں نے حنیفہ سے پوچھا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے ایک گلی کا نام لیا تو میں نے اسے جھوٹ موٹ کہا، مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں گا۔ میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا اور ٹانگے میں بٹھایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ایکس ریز کا شیشہ بن گئی ہیں۔
مجھے اس کا گوشت پوشت دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف ڈھانچہ نظر آتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل ثابت و سالم تھیں، جن میں بے پناہ کشش تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھوں، لیکن یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ لے گا، میں اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کو بٹھایا اور خود اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں سعادت حسن منٹو ہوں۔ منٹو؟ یہ منٹو کیا ہوا؟ کشمیریوں کی ایک ذات ہے۔ ہم بھی کشمیری ہیں۔ اچھا، ہم کنگ وائس ہیں۔ میں نے مڑ کر اس سے کہا، یہ تو بہت اونچی ذات ہے۔ وہ مسکرائی اور اس کی آنکھیں اور زیادہ پرکشش ہو گئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی، لیکن وہ آنکھیں جو حنیفہ کے چہرے پہ تھیں بے حد پرکشش تھیں۔ معلوم نہیں ان میں کیا چیز تھی جو کشش کا باعث تھی۔ میں اس سے بیشتر عرض کر چکا ہوں کہ وہ قطعاً خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں کھوب سی گئی تھی۔ میں نے جسارت سے کام لیا اور اس کے بالوں کی ایک لٹ کو جو اس کے ماتھے پہ لٹک رہی تھی، ایک آنکھ کو ڈھانپ رہی تھی، انگلی سے اٹھایا اور اس کے سر پہ چسپاں کر دی۔ اس نے برا نہ مانا۔ میں نے اور جسارت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر بھی اس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہوئی، تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے ہو؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا، تمہارا مکان کہاں ہے؟ لڑکے نے ہاتھ کا اشارہ کیا اس بازار میں۔ ٹانگے نے ادھر کا رخ کیا۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی، ٹریفک بھی معمول سے زیادہ۔ ٹانگا رک رک کر چل رہا تھا۔ سڑک میں چونکہ کڑے تھے اس لیے زور کے دھچکے لگ رہے تھے۔ بار بار اس کا سر میرے کندھوں سے ٹکرا رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے زانوں پہ رکھ لوں اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھر آ گیا۔ لڑکے نے تانگے والے سے رکنے کے لیے کہا۔ جب تانگا رکا تو وہ نیچے اترا۔ حنیفہ بیٹھی رہی۔ میں نے اسے کہا، تمہارا گھر آ گیا ہے۔ حنیفہ نے مڑ کر میری طرف دیکھا، عجیب نظروں سے دیکھا۔ بدرو کہاں ہے؟ میں نے اسے پوچھا، کون بدرو؟ وہی لڑکا جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو تانگے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ یہ کھڑا تو ہے۔ اچھا، یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا، بدرو مجھے اتار تو دو۔ بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا۔ میں سخت متحیر تھا۔ پچھلی نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا بات ہے، یہ خود نہیں اتر سکتی؟ بدرو نے جواب دیا، جی نہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے مقدم ہے۔ اگر آپ اسی طرح کے مزیدار افسانے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ بنے رہیے تاکہ آپ کو مزیدار کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔